ہم مطلب ایک سوال آپ تینوں سے یہ کرتے ہیں کہ آپ مطلب یہ بتا سکتے ہیں کہ صاحب حضرت اسرائیل علیہ السلام جب روح قبض کرنے کے لیے لوگوں کی آتے ہیں تو کیا مطلب وہ تنہا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے تمام لوگ؟ امید کرتا ہوں سبھی لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اس وقت ہم ایک دکان کے اندر موجود ہیں اور یہ کچھ ہمارے بھائی کھڑے ہیں دکان میں، چچا بھی ہیں ماشاءاللہ، تو ہم ان سے کچھ سوال کرنے والے ہیں۔ بالکل نئے سوال ہیں، مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے نہیں سنے ہوں گے، اور سنے بھی ہوں گے تو پھر دوبارہ سننے میں کوئی دقت تھوڑی اس میں ہے نا۔ تو آپ لوگ ویڈیو بنے رہے ہیں، انشاءاللہ ہم بڑے اچھے اچھے لوگوں سے سوال کرنے والے ہیں۔ ابتدا کرتے ہیں اپنے چچا سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا، نام بتائیں اپنا۔ میرا نام انتظار خان ہے۔ انتظار خان، ماشاءاللہ ہے، انتظار خان چچا ہیں ہمارے۔ چچا ہم آپ سے ایک سوال کریں گے، ٹھیک ہے؟ بس یہ مطلب نالج کا سوال ہے، اگر جواب آپ کو آتا ہو تو انشاءاللہ آپ کوشش کریں جواب دینے کی، اور اگر نہیں آئے گا تو انشاءاللہ ہم بتا دیں گے، ٹھیک ہے؟ سوال یہ ہے، یہ ہم اور آپ سنتے ہیں، پوری دنیا مشہور بھی ہے، کہتے ہیں یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے وہ حسن عطا فرمایا تھا کہ مصر کی عورتوں نے ان کو دیکھنے کے چکر میں اپنی انگلیاں کاٹ لی تھیں، ہے نا؟ یہ سچائی ہے، اللہ نے وہ حسن یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا۔ تو یوسف علیہ السلام کے حسن کے چرچے اکثر و بیشتر ہوتے رہتے ہیں جگہ بہ جگہ۔ تو لیکن ہم پوچھنا ہی چاہتے ہیں کہ مطلب عورتوں میں اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ حسن کس کو عطا فرمایا تھا؟ اور وہ ایسی خاتون ہے کہ جن کے حسن کے سامنے یوسف علیہ السلام کا حسن بھی کیا ہے، پھیکا پڑتا ہے جب مطلب ان کے حسن کے چرچے ہوتے ہیں۔ کون سی وہ خاتون ہے، اگر آپ کو نام پتہ ہو؟ میں نے کچھ سنا ہے کہ عورتوں میں سب سے زیادہ حسن جو تھا وہ حضرت شاعرہ پتہ۔ ہاں صحیح فرمایا، ماشاءاللہ چچا ہے، عمر دراز ہے ماشاءاللہ، لیکن ان کو نالج ہے۔ وہ حضرت سارہ ہیں کہ جن کے حسن کے سامنے یوسف علیہ السلام کا حسن بھی کیا ہے، مطلب پھیکا ہے، پھیکا پڑ گیا تھا۔ اتنا زیادہ حسن اللہ رب العزت نے حضرت سارہ کو عطا فرمایا تھا ماشاءاللہ۔ یہ ہمارے بھائی ہیں، ہم ان سے بھی کرتے ہیں سوال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ قریب آئے وبرکاتہ۔ میرے بھائی، دور نہ رہیں، قریب آنے سے اور محبت بڑھے گی۔ نام بتائیں بھائی اپنا۔ محمد مجاہد۔ محمد مجاہد، ماشاءاللہ۔ مجاہد بھائی، سوال کرتے ہیں ہم آپ سے، جی بالکل، اجازت تو ہے نا؟ جی اجازت۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، سوال ہمارا یہ اب یہ بتائیے کہ جو ہماری ماں بہنیں اپنے کان وغیرہ چھدواتی ہیں تو یہ ابتدا کہاں سے شروع ہوئی ہے، اور یہ کس خاتون کی سنت ہے؟ سب سے پہلے کان آخر کس کے چھیدے گئے تھے؟ یہ سوال تو آپ کا کافی کٹھن ہے اور مشکل ہے، لیکن جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے یہ شاید ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ حضرت ہاجرہ، یہ سلسلہ، یہ رواج شاید وہاں سے شروع ہوا ہے جہاں تک مجھے معلوم ہے۔ آپ کو جو معلوم ہے نا وہ صحیح معلوم ہے۔ سب سے پہلے کان جس خاتون کے چھدے تھے وہ حضرت ہاجرہ تھی، آپ نے صحیح فرمایا۔ انہی کی سنت ہے جو آج تک مطلب ہماری ماں بہنیں اپنے کان چھدواتی ہیں، قیامت تک چھدواتی رہیں گی، ہے نا؟ اور یہ کان مطلب یہ صرف نہیں کہ مطلب ہماری اسلامی ماں بہنیں چھدواتی ہیں، اے ٹو زیڈ، ہے نا؟ اے ٹو زیڈ مطلب سبھی میں لوگ کیا ہے، مطلب عورتیں جو ہیں وہ اپنے کان چھدواتی ہیں ماشاءاللہ۔ بڑی خوبصورتی کے ساتھ ہمارے مجاہد بھائی نے ہمارے سوال کا جواب دیا ہے۔ ایک بھائی اور ہمارے بھائی، آپ آئیں گے ادھر کو ذرا، آپ سے بھی سوال کر لیں۔ نام بتائیں اپنا بھائی۔ سلمان رضوی نام میرا۔ سلمان رضوی، ماشاءاللہ۔ رضوی صاحب جی، اور سے رضوی بھی قریب ہے۔ جی جی بالکل، سوال کرتے ہیں آپ سے، بالکل، ٹھیک ہے؟ اچھا، سوال یہ اب یہ بتائیے کہ آپ نے وہ تاریخ تو پڑھی ہوگی یا سنی ہوگی جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک قید خانے کے اندر، اور آپ وہ کافی ٹائم تک قید خانے میں رہے بھی تھے، تو زلیخا نے آپ پر الزام لگایا تھا، جو مطلب عزیز کی بیوی تھی بادشاہ کی، زلیخا نے آپ پر الزام لگایا تھا کہ یوسف نے بدتمیزی کی ہے میرے ساتھ میں، اور غلط سلط باتیں زلیخا نے بولی تھیں یوسف علیہ السلام کے لیے، جب یوسف علیہ السلام نے کیا ہے ان کی زلیخا کی بات کو نہیں مانا تھا۔ تو جب اس نے الزام لگایا تھا تو اس وقت کسی نے گواہی یہ دی تھی کہ صاحب زلیخا جھوٹی ہے، یوسف علیہ السلام سچے ہیں، وہ گواہی دینے والا کون تھا آخر؟ جہاں تک ہماری نانی بتاتی تھیں، اور وہ یوسف علیہ السلام کی بہت ساری مطلب ایسی کہانی بتاتی رہتی تھیں ہمیں، اور زیادہ تر کہانیاں ایسی بتاتی تھیں وہ جو ہمیں جن سے جانکاری حاصل ہو۔ بہت بہتر۔ تو وہ یہ بتاتی تھی کہ یوسف علیہ السلام کے پہ جب الزام لگایا گیا تو جو وہ تھیں ان کی جنہوں نے الزام لگایا تھا، زلیخا، تو زلیخا کے پریوار کا ہی کوئی بچہ تھا، اس بچے نے یہ گواہی دی تھی کہ ان پہ الزام غلط ہے یہ۔ ٹھیک، ماشاء اللہ، وہی بالکل صحیح فرمایا کہ زلیخا کے خاندان کا ہی ایک بچہ تھا،
اس بچے نے یہ کہا تھا کہ زلیخا غلط ہے, یوسف علیہ السلام کی جگہ بالکل ٹھیک ہے, اور زلیخا جھوٹ بول رہی ہیں, تہمت لگا رہی ہیں یوسف علیہ السلام پر, الزام لگا رہی ہیں. یہی صحیح جواب ہے. اچھا آپ ذرا قریب آئیں, آپ تینوں بھائی آپ کھڑے ہوئے ہیں, تو ہم مطلب ایک سوال آپ تینوں سے یہ کرتے ہیں, کیا آپ مطلب یہ بتا سکتے ہیں کہ صاحب حضرت اسرائیل علیہ السلام جب روح قبض کرنے کے لیے لوگوں کی آتے ہیں تو کیا مطلب وہ تنہا آتے ہیں؟ صاحب میں نے جو سنا ہے, جو میں اپنی طرف سے مطلب سنا ہوا بتاتا ہوں کہ جب حضرت اجرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے آتے ہیں تو وہ اکیلے آتے ہیں. اکیلے آتے ہیں. بھائی آپ کو کوئی نالج ہے اس بارے میں؟ مجھے کچھ ایسا نالج ہے جو میں نے سنا ہے, وہ تو یہ بتاتے ہیں کہ صاحب جب اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے کے لیے جب آتے ہیں تو ساتھ میں فرشتے بھی لے کر کے آتے ہیں. تو بھائی آپ کیا کہیں گے؟ جی صحیح فرما رہے ہیں بھائی, فرشتے بھی ساتھ میں آتے ہیں. کتنے فرشتے لاتے ہیں؟ اب یہ اس کا اندازہ نہیں ہے کہ کتنے. 4 فرشتے جہاں تک میرا آئیڈیا ہے. 4 کون کون؟ 4 فرشتوں کو مجھے یہ تو ذہن میں نہیں آ رہا ہے, لیکن 4 فرشتے. 4 یہ کیا کہہ رہے ہیں, مطلب آپ کیا سہمت ہیں اس بات سے؟ بات تو صحیح ہے. نہیں بات صحیح کہہ رہے ہیں. نہیں مجھے اس بارے میں نہیں پتہ, لیکن صرف اتنا پتہ ہے کہ فرشتے آتے ہیں. اچھا, مومن کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو فرشتوں کو لے کر آتے ہیں, اور کسی کافر کی روح قبض کرنے آتے ہیں تب کافر کی آتے ہیں تب بھی ساتھ میں لے کر آتے ہیں, اور کسی مومن کی آتے ہیں تب بھی ساتھ میں لے کر کے آتے ہیں. اچھا, مطلب یہ تو آپ نے صحیح فرمایا کہ اسرائیل علیہ السلام جب روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو چاہے مومن کی روح قبض کرنے آئیں یا کافر کی, فرشتے ساتھ میں لے کر آتے ہیں. بھائی نے فرمایا 4 لے کر آتے ہیں. یہ مطلب یہ ایسا نہیں کہ صاحب کوئی ویسے سوال ہو انسلٹ فیل کرنے والی ہوئی بات ہو, بس نالج کے لیے ہم سوال کر رہے ہیں آپ لوگوں سے, ہے نا, نالج کے لیے. دوسرے ہمارے بھائی جو ویڈیو ہماری دیکھیں گے تو ان کو فائدہ حاصل ہوگا. تو میں آپ کو بتا دوں, جو میں نے آپ سے تعداد پوچھی آپ لوگوں سے کتنے فرشتوں کو لے کر آتے ہیں, تو اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ جب اسرائیل علیہ السلام کسی مومن کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تب بھی 6 لاکھ فرشتوں کو لے کر آتے ہیں, اور جب کسی کافر کی روح قبض کرنے آتے ہیں تب بھی 6 لاکھ فرشتوں کو ساتھ میں لے کر آتے ہیں. تو میں نے آپ کو بتا دیا, اب آپ کو ہمیشہ یاد رہے گا. یہ ویڈیو کے ذریعے یا آپ کی اس کے ذریعے ریل کے ذریعے ہی ہمیں معلومات ہوئی اس چیز کی. ہم تو 4 سمجھ رہے تھے, ہم ایک آئیڈیا ہی لگا رہے تھے, لیکن 4 ہی سمجھ رہے تھے, لیکن اب آپ سے پتہ چلا کہ 6 اب آپ سے کوئی بھی سوال کرے گا بھائی نہیں, اسرائیل علیہ السلام جو آتے ہیں وہ 6 لاکھ فرشتوں کو لے کر آتے ہیں نا. جی 6 لاکھ. کوئی بھی آپ سے پوچھے گا آپ تو آپ بتا سکتے ہو کہ صاحب وہ 6 لاکھ فرشتوں کو لے کر آتے ہیں. اور دیکھیے میں ایک بات اور آپ کو بتاؤں, یہ سچائی ہے کہ چاہے کافر کی روح قبض کرنے آئے یا مومن کی قبض کرنے آئے روح, 6 لاکھ فرشتے آتے ہیں ساتھ میں. لیکن فرق یہ ہے جب کسی مومن کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں ایسا فرشتے, 6 لاکھ جو آتے ہیں, جب کسی مومن کی روح قبض کرنے آتے ہیں تو جنت کے 6 لاکھ فرشتے ان کے ساتھ میں آتے ہیں, اسرائیل علیہ السلام کے ساتھ میں. اور جب کسی کافر کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تب جہنم کے 6 لاکھ فرشتے کو لے کر آتے ہیں. سچائی یہی ہے. تو جو بھی ماشاءاللہ ہم نے اپنے چچا سے ان بھائیوں سے جو سوال کیے ہیں, سارے کے سارے سوال آپ لوگوں کے سامنے ہیں. اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو جتنا ہو سکے ہماری ویڈیو کو شیئر کریں اور کمنٹس میں بتائیں کہ آپ ان سوالوں کے جواب جانتے تھے. بہت شکریہ بھائی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ.